اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرض الموت میں ہبہ اور اقرار کے حوالے سے کچھ باتیں ہو رہی تھیں۔ بنیادی طور پر ڈیتھ بیڈ یا مرض الموت وہ بیماری ہے جس میں بیمار کو موت کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اس بیماری کے ساتھ ہی موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ اب سیکشن 135 محمد اللہ بائی ڈی ایف ملا واضح کرتا ہے کہ ایک شخص مرض الموت کی حالت میں ہبہ کر سکتا ہے جو اس کی جائیداد میں سے کفن دفن کے اخراجات اور قرضوں کی ادائیگی منہا کر کے، یعنی ان کی ادائیگی کرنے کے بعد باقی جائیداد جو باقی بچ جائے گی 1/3 حصے پر لاگو ہو سکتا ہے۔ 1/3 آف جو ایسٹ باقی بچے گا اس کی حد تک ہبہ جو ہے وہ لاگو ہوگا۔ 1/3 سے زائد کا ہبہ تب مؤثر ہو سکتا ہے اگر فوت ہونے والے کے ورثاء اس کی ریٹیفیکیشن یا اس کی توثیق کر دیں۔ جب تک کہ اس کے وارثان ڈونر کی وفات کے بعد زیادہ دینے پر رضامندی کا اظہار نہ کر دیں۔ اب مرض الموت تو صاحب وہ بیماری ہے جس سے مریض خود موت کا اس کو اندیشہ رہتا ہے اور بالآخر اسی بیماری کے ساتھ اس کی موت ہوتی ہے۔ اس طرح سے مرض الموت کے لیے جو لازمی شرط ہے اس میں گرفتار شخص کو موت کا اندیشہ ہو، قوی امکان ہو۔ اب اس حوالے سے 2005 SCMR پیج 135 جو ہے یہ ہمیں واضح کرتی ہے کہ مرض الموت ایک ایسا مرض ہوتا ہے جس میں غالباً قیاس یہی ہوتا ہے کہ یہ موت کے ساتھ ہی ختم ہوگا۔ اس حوالے سے برٹش پریوی کونسل نے قرار دیا کہ یہ مرض الموت کا ہبہ ایسا ہبہ ہے جو امییننٹ ڈینجر آف ڈیتھ سے متاثر ہو کے ایک ڈونر کرتا ہے۔ اس حوالے سے اسلامک اسکول آف تھاٹ کے مختلف جو فقہاء ہیں اور مختلف شرعی عدالتوں نے مختلف معاملات کو سامنے رکھا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ موت کے بعد اندیشہ ہو کہ پراپرٹی جو ہے وہ اس میں کوئی معاملہ بن جائے گا اور جو بیماری لگ گئی ہے وہ موت پہ ہی ختم ہونی ہے، اور اس اندیشے کا غالب امکان ہو اور انسان اپنی موت کو آتا ہوا نظر اس کو آ رہا ہو، اندیشہ غالب آ جائے۔ کیونکہ موت کا ذہنی خوف کی ایک حد تک جو ہے وہ انسان کے ذہن کے اوپر رول کرنا شروع کر جاتا ہے۔ اور تیسری بات، کچھ ایسی ظاہری علامتوں کا موجود ہونا کہ ان کی وجہ سے ایک عام جو روٹین ہے اس شخص کی، ڈونر کی، وہ متاثر ہو کے رہ گئی ہے، وہ بیڈ ریڈن ہو کے رہ گیا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے پچھلے دنوں سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ دیکھی۔ ایک عورت تھی، 65 سالہ عورت تھی، وہ سب رجسٹرار کے پاس ہبہ رجسٹرڈ کروانے کے لیے گئی اپنے بیٹی کے حق میں، اور ہبہ کروا کے وہ گھر واپس آئی ہے۔ بیمار بی تھی، 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے بعد سیم ڈے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ کیس چل پڑا، اس کے بیٹوں نے کر دیا کہ مرض الموت کا گفٹ تھا، ریووک ہونا چاہیے۔ تو سپریم کورٹ نے اس ہبے کو مرض الموت
کے دورانیے میں کیا گیا ہبہ جو ہے وہ قرار دیا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ ڈیتھ بیڈ پہ کیا گیا جو ہبہ ہے وہ گفٹ کے زمرے آئے گا، وہ وصیت کے زمرے میں نہیں آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس کیکاؤس نے اس حوالے سے بہت سے ایشوز جو ہیں وہ انٹرپریٹ کیے، اور بعد میں چیف جسٹس اور جسٹس فضل اکبر نے بھی اس حوالے سے کافی مختلف جسٹس صاحبان نے پاکستان میں کام کیا ہے۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پی ایل ڈی 1964 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 143 جو ہے وہ بنیاد مقرر کر دیتی ہے کہ کون کون سی ایسی فزیکل کنڈیشنز انسان محسوس کرتا ہے اور کس طرح سے موت کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اب اس کی موت واقعی ہے، اور وہ ہبہ کرے تو وہ ہبہ کس حد تک ہوگا اور وہ کس طرح سے اس کا معاملہ کرنا ہے۔ اب اسی حوالے سے اگر ایک شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ اب اس کی عمر زیادہ ہوگی، بوڑھا ہو گیا ہے، روٹین کے معاملات چونکہ اس کے اس طرح سے نہیں ہیں، تو اب یہ بھی خوف تو ہے موت کا اس کو، لیکن بڑھاپا مرض الموت نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کہ بستر مرگ کے اوپر ایک وارث کو ہبہ، ایک وارث کو تملیک جو کہ دوسرے وارثان کی رضامندی سے نہ ہو، تو ایسی صورت میں ہبہ جو ہے آپ کو پتہ ہے باطل قرار پائے گا۔ اس حوالے سے این ایل آر 1991 ایس ٹی پیج 397 جو ہے یہ واضح کر دیتی ہے کہ مرض الموت میں کیا جانے والا جو ہبہ ہے اس کے لیے سیکشن 136 محمد اللہ واضح کر دیتا ہے کہ مرض الموت میں کیے ہوئے ہبے کو، ہبے کی جو تمام شرائط ہیں آفر ایکسیپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن، یہ تو اس کو پوری کرنی پڑیں گی، اور اس میں قبضہ جو ہے وہ بھی لازمی ہے۔ اس کے بعد سیکشن 137 محمد اللہ بھی واضح کر دیتی ہے کہ مرض الموت میں کسی قرض کا اقرار اسی طرح ہی ہے جس طرح وہ صحت میں کیا گیا ہے، اور وہ قابل ادائیگی ہوگا قرض۔ اب ایک شخص ویسے بیمار ہے، کرونک مرض میں ہے، اور لمبے عرصے سے وہ بیماری بھگت رہا ہے، تو ایسی لمبی بیماری جو ہے وہ مرض الموت کے زمرے میں تو نہیں آتی ہے۔ مرض الموت کے تحت آنے والا ہبہ صرف وہی ہبہ ہوگا جو کہ ڈونر کو اپنی منڈلاتی ہوئی موت کے نتیجے میں جو ہبہ وہ کرے گا۔ اس حوالے سے جو مرض بھی لمبا عرصہ چلے، مثلاً گردے کی خرابی ہے، جگر کی خرابی ہے، فوری موت کا اندیشہ تو نہیں ہے، وہ مرض الموت نہیں ہے، لیکن وہ مرض الموت بن جاتا ہے اگر بعد میں وہ اس سٹیج پہ پہنچ جائے کہ موت کا قوی امکان ہو جائے، اور واقعی اسی سے موت واقع ہو جائے اس کی۔ اب ڈاکٹرائن آف ہدایہ جو ہے اسلامک فقہ کی ایک لینڈ مارک کتاب ہے، آپ کو پتہ ہے، اس مرض کو طویل کہا جائے گا جو 1 سال تک مسلسل چلتی رہے، یعنی 1 سال تک چلنے والی مرض جو ہے وہ مسلسل تو ہے، طویل مرض تو ہے، لیکن وہ مرض الموت نہیں ہے، کیونکہ 1 سال کے دورانیے میں مریض اپنی بیماری سے ویسے ہی مانوس ہو جاتا ہے، پھر بیماری نہیں مانا جاتا، اس کو روٹین بن جاتی ہے۔ لیکن 1 سال کی حد تک کا کوئی اسٹرکٹ رول بھی نہیں ہے،
اس حوالے سے ہم پریوی کونسل کی طرف لوٹتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پریوی کونسل اس حوالے سے کہتی ہے کہ موت سر پر کھڑی ہونے کے احساس کے دباؤ کے تحت جو گفٹ کیا جاتا ہے وہی مرض الموت کا ہبہ ہے۔ یعنی کسی بھی بیماری کو مرض الموت ماننے کے لیے لازمی ہے کہ موت کا جلد ایسا خطرہ ہو کہ موت کا اندیشہ غالب آ جائے، مریض کے دل میں کسی حد تک موت کا واقعی خطرہ بیٹھ جائے، اور کچھ خارجی علامات میں وہ محسوس کرنے لگے کہ اب موت یقینی قریب آ گئی ہے، اور وہ عام روٹین کے کام کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ حالانکہ مریض کا معمولات کے اندر اگر کوئی فرق آ جاتا ہے صاحب، تو اس بات کا حتمی ثبوت نہیں ہے کہ وہ مرض الموت میں ہی مبتلا ہے، لیکن یہ حتمی فیصلہ کرنا لازمی نہیں ہے۔ جس بیماری سے موت کا خطرہ تھا وہی موت کا فوری سبب بھی بنتی ہے۔ بعض اوقات ایک بندہ مرض الموت میں ہے، بعض اوقات ایکسیڈنٹ میں بھی مر سکتا ہے۔ اس حوالے سے یعنی بیماری کے مخلق ہونے کا امکان اور کچھ جسمانی معذوریاں جس سے بیماری کی حد ظاہر ہو۔ مثلا کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ مرض الموت کی نشانی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے جوڑ ہی رہ گئے ہیں بیچارے کے، بڑھاپے کی انفارمٹی میں چلا گیا ہو۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس حوالے سے بار ثبوت برڈن آف پروف کا جو قانون ہے وہ صاف ہے۔ جو بینیفیشری ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ واضح شہادت سے ثابت کرے کہ مرنے والے نے اس کو جائز ترغیبہ کیا ہے۔ اس حوالے سے 1978 MLJ پیج 426 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنس دیتی ہے، اور ہر کیس کے سرکمسٹانسز علیحدہ ہوتے ہیں، اور ہبے کے مرض الموت میں کیے جانے کا فیصلہ جو ہے وہ مقدمے کے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے ہی عدالت کسی نتیجے پہ پہنچتی ہے۔ اب اس حوالے سے شیعہ اسکول آف تھاٹ بھی اسی بات پہ آ جاتا ہے کہ 1/3 تک ہبہ مرض الموت میں بالکل ٹھیک ہے۔ 1/3 سے اوپر اگر وہ دوسرے ورثاء کی رضامندی کے بغیر ہے تو وہ ریووکیبل ہونا چاہیے، غیر واضح ہے، غیر صحیح ہے۔ اب صاحب اس کے بعد مرض الموت کے ہبے میں تمام کنڈیشنز وہی ہوگی جو حقیقی ہبے میں آپ کو ہوتی ہیں، اسی طرح ہی ڈلیوری آف پوزیشن بھی دینی پڑیں گی۔ اور یاد رکھیے گا اس حوالے سے کہ بعض اوقات مرض الموت میں اگر کوئی شخص کسی قرض کا کوئی اقرار کرتا ہے تو وہ بالکل قابل ادائیگی قرض سمجھا جائے گا، اور اس طرح سے کیا جائے گا جس طرح سے یہ صحت میں اس نے اقرار کیا ہے۔ اس حوالے سے 1986 CLC پیج 1151 ہے، اور 1977 PLD 1977 سپریم کورٹ 28
PLD 1964 سپریم کورٹ پیج 143. 1987 MLD پیج 3055. PLD 1994 سپریم کورٹ 650. 1988 CLC پیج 1507 ہے. اور 2005 SCMR پیج 911. PLD 1986 پشاور ہائی کورٹ پیج 97. 2001 CLC پیج 1804. NLR 1989 ST پیج 168. 1996 CLC پیج 1805. NLR 1991 ST پیج 366. 2002 YLR پیج 3514. 2006 CLC پیج 842. اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتی ہیں. اور 2004 YLR پیج 690 اور PLD 2005 کوئٹہ ہائی کورٹ پیج 127 اور 2003 MLD پیج 185. 2003 CLC پیج 1529 اور PLD 1994 سپریم کورٹ 650. 2013 MLD پیج 1323. 2013 CLC پیج 276. 2011 SCMR پیج 153 جو ہے یہ ہمیں گفٹ آن ڈیتھ بیڈ اینڈ اٹس اکنالجمنٹ کے حوالے سے محمدن لا سیکشن 135, 136 اور 137 کے حوالے سے ہمیں مکمل طور پر وضاحت دے دیتی ہیں. تو دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دوبارہ ملتے ہیں. اللہ حافظ.